ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اسے حج کرنے کا موقع ملے اور وہ حج کرنے جا سکے، اور جب کوئی مسلمان حج کے لیے جاتا ہے تو اسے حج کی سبھی رسموں کو پورا کرنا ہوتا ہے جس سے ان کا حج مکمل ہو سکے۔ ویسے تو حج کرنے والے حاجیوں کو بہت سے ارکان پورے کرنے ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ تر ارکان کے بارے میں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہم جس فرض کے بارے میں بات کریں گے اس کو ادا تو سب مسلمان کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حج کے لیے گئے سبھی حاجی لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ آج ہم اسی بارے میں جانیں گے کہ حج کرتے وقت شیطان کو پتھر کیوں مارتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بنانے کے لیے حضرت خلیل اللہ ارمانیہ سے تشریف لائے تھے، اور حضرت اسود حضرت جبریل علیہ السلام ہند سے لائے تھے۔ اس وقت وہ سفید چمکدار یاقوت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا، پھر لوگوں کے خطا کار ہاتھوں سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کعبہ شریف کی نیب اور بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، انہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، مجھے خدا کا ایک حکم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابا، جو حکم ہوا ہو اس کی تعمیل کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا، تمہیں بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، میں حاضر ہوں۔ کہا، اس جگہ خدا کا ایک گھر بنانا ہے۔ کہنے لگے، بہت بہتر۔ اب باپ بیٹے نے بیت اللہ کی نیب رکھی اور دیواریں اونچی کرنی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چنتے جاتے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت ذبیح اللہ یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم کا پتھر لائے۔ اس اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے پتھر رکھتے اور دونوں باپ بیٹے یہ دعا مانگتے کہ یا باری تعالیٰ، تو ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر کعبہ شریف تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کا طواف کیا اور حج کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج اسلام میں حج کے دوران حج کے فرض کو ادا کرنے کے لیے شیطان کو کنکری یعنی پتھر مارنے کا حکم ہے۔ حج کے وقت شیطان کو پتھر مارنے کو جمرات کہتے ہیں۔ سبھی لوگ مزدلفہ سے کنکر لے کر مینا جو ایک جگہ ہے وہاں کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مدینہ شہر میں ایک جگہ ہے جہاں 3 پلر بنے ہوئے ہیں، ان تینوں پلروں میں 7 کنکریاں مارنا پڑتی ہیں۔ اسی ارکان کو شیطان کو کنکر مارنا کہتے ہیں۔ شیطان کو سب سے پہلے پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، تب شیطان نے اس منظر کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور پھر شیطان اپنی کوششوں میں لگ گیا کہ وہ کسی طرح سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کام سے روک سکے۔ شیطان نہیں چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی پابندی کریں، اسی لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے لگ گیا۔ شیطان سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابراہیم، تم ایک خواب دیکھ کر اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ ایک باپ اپنے جان سے زیادہ پیارے بیٹے کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اور آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے، ایسا مت کرو۔
तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और शैतान को मारा और फरमाया कि हट जा मेरे रास्ते से। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल होते तो मैं एक एक करके अल्लाह ताला की बारगाह में सबको कुर्बान कर देता। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया। वहां पर भी शैतान ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया और कहा कि तुम्हारा बाप तुमको अल्लाह की राह में कुर्बान करने ले जा रहा है। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी यही जवाब दिया कि अगर मुझे अल्लाह की मर्जी से कुर्बान किया जा रहा है तो ये मेरी एक जान है, अगर 1000 जान होती तब भी खुशी खुशी में कुर्बान हो जाता। शैतान यहाँ से भी नाकाम रहा और फिर मायूस होकर शैतान हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ है। लेकिन शैतान वहां भी नाकाम हो जाता है। दोस्तों, जिस जगह पर शैतान को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारा था, उसी जगह पर हाजी शैतान को कंकरियां मारते हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत को अल्लाह ताला ने हज के लिए एक अरकान बना दिया है। जो भी हज के लिए जाता है उसे इस अरकान को पूरा करना होता है। अगर हज के वक्त कोई हाजी इस पिलर में कंकर नहीं मारता है तो उसका हज मुकम्मल नहीं होता है। इसीलिए तमाम हाजी इस जगह पर इकट्ठा होकर हज के वक्त शैतान को कंकर ही मारते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। और इसी अरकान को शैतान को कंकर मारना कहते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अगर हमारे बोलने में और आपके सुनने में किसी भी तरह की गलती हुई हो तो अल्लाह अपने रहम करम से माफ़ करे और हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार हज करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, वो काम जो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल को पसंद है। अल्लाह पाक हमें सभी बुरे कामों से बचने की हिदायत दे, आमीन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना।